سوال ہوا کہ اسلام تمام دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ سب انسان بحیثیت انسان ہونے کے برابر ہیں۔ گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسلام کے حرم میں داخل ہوتے ہی سب اونچ نیچ برابر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فرق رہتا ہے تو وہ بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے اصول پر رہتا ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس کا مفہوم یہ یا اس کے قریب ہے کہ خلافت قریش میں رہنی چاہیے؟ یہ صحیح ہے تو پھر ہٹلر ہی نے کیا برا کیا؟ اگر اپنی قوم کو تمام دنیا کی قوموں پر فائق اور سرداری کا حقدار ٹھہرایا، اور پھر اگر ایک قریشی کے لیے یہ حق ہے کہ قریشی کو نہ صرف عجم پر بلکہ خود اہل عرب پر بھی فوقیت دے، تو آخر مغربی اقوام ہی دوسری قوموں کو کم تر ٹھہرانے میں کیوں حق بجانب نہیں؟ اسلام کی اس دعوت کو حدیث کی اس روایت کے ساتھ کیوں منطبق کیا جاتا ہے؟ جواب ارشاد ہوا، بسا اوقات آدمی ایک خاص ماحول میں خاص موقع و محل پر ایک بات کہتا ہے جو اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن جب وہی بات اپنی محل سے الگ کر کے نقل کی جاتی ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہی بن جاتی ہے، اور اس سے ایسے معنی نکل آتے ہیں جو خود قائل کے منشا کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ اس معنی کی احادیث کے ساتھ بھی پیش آیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ اسی غلط فہمی میں پڑھ کر فقہائے اسلام کے ایک بڑے گروہ نے خلافت کے لیے من جملہ اور شرائط کی قریشیت کو بھی ایک قانونی شرط قرار دے لیا، حالانکہ نبی علیہ السلام کا منشا کچھ اور تھا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اسلام کے اصولوں کی دعوت و تبلیغ بالکل بے لاگ طریقے سے فرماتے تھے، اور دوسری طرف ایک بالغ النظر مدبر کی حیثیت سے وقت اور سوسائٹی اور ماحول کے واقعی حالات پر بھی گہری نگاہ رکھتے تھے، اور ایسی تدابیر عمل میں لانے سے پرہیز فرماتے تھے جو چاہے اصولاً اپنی جگہ صحیح ہوں، مگر واقعی حالات کا لحاظ کیے بغیر ان کو عملی جامہ پہنا دینے سے عظیم تر فتنہ رونما ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ نے اس وقت کے عرب کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا تھا، اور بالکل ٹھیک سمجھا تھا، کہ قریش کا قبیلہ اپنے مردان کار کی قابلیت اور اپنے ان اثرات کی بنا پر جو اسے صدیوں سے ملک میں حاصل تھے، اتنا طاقتور قبیلہ ہے کہ اگر اس کی موجودگی میں آپ کے بعد کسی غیر قریشی کو امیر بنا دیا گیا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اسلام کی جو جمہوری روح آپ نے لوگوں میں پھونک دی تھی، اس کی بنا پر اہم ممکن تھا کہ مسلمان اس روح کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ کے بعد کسی آزاد کردہ غلام کو خلیفہ بنا لیتے، یا کسی بے اثر قبیلہ کے شیخ کو منتخب کر لیتے، لیکن اس وقت ملک کا اجتماعی نظام عملاً جس طرح کا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہایت غلط تدبیر ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ آپ کا جانشین کوئی قریشی ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندازہ اس قدر صحیح تھا کہ تاریخ آپ کے بعد صدیوں تک اس کی صحت کا ثبوت دیتی رہی ہے۔ قریش کے قبیلے کی زبردست مردم خیزی کا حال یہ تھا کہ خلافت راشدہ کے دور میں چاروں خلیفہ اسی نے فراہم کیے، اور معلوم ہے کہ ان کے چاروں کی ٹکر کا کوئی آدمی فی الواقع اس وقت عرب میں نہ تھا۔ پھر اس قبیلے نے عظیم الشان اموی سلطنت قائم کی، اسی نے عباسی سلطنت کو جنم دیا، اسی نے اسپین میں ایک زبردست حکومت کھڑی کر دی، اور اسی نے مصر میں دولت فاطمیہ کی تاسیس کی۔ ایسی زبردست قابلیتوں اور اثرات کے مالک قبیلہ کی موجودگی میں اگر عملی سیاست کو نظر انداز کر کے محض نظری سیاست کا مظاہرہ کیا جاتا تو نتیجہ خلافت کی ناکامی کی صورت میں نکلتا۔ پس نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ قانونی حیثیت سے نہ تھا، از روئے شرع خلیفہ کو کرشی ہونا چاہیے، اور غیر کرشی کو خلافت کا حق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عملی سیاست کے لحاظ سے ایک ہدایت تھی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ جب تک قریش اپنے اخلاق بلند رکھیں گے اور فی الجملہ دین کی علمبرداری کرتے رہیں گے، اور ان میں 2 آدمی بھی مردان کار پائے جائیں گے، ریاست انہی کو حاصل رہے گی۔ یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں حدیث کی روح سے اس کی پوری وضاحت ہو سکتی ہے،
مسند احمد میں عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش اہل عرب کے لیڈر ہیں۔ بیہقی میں حضرت علی کی روایت ہے، اس معنی پر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے، پہلے عرب کی سرداری حمیرہ والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ نے ان سے چھین کر قریش کو دے دی۔ دوسری روایت میں اس مضمون کو اور زیادہ تشریح ملتی ہے، بھلائی ہو یا برائی دونوں راستوں میں اہل عرب قریش ہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور پھر لکھا گیا کہ اچھے لوگ قریش کے اچھوں کی اور بدکار لوگ قریش کے بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر لکھا گیا کہ اہل عرب سرداری قریش ہی کے مانتے ہیں، مسلمان قریش کے مسلمانوں کی پیروی کرتے ہیں اور کافر قریش کے کافروں کی۔ اسی مضمون کو حضرت ابوبکر نے بھی اپنے ثقیفہ بنی سعدہ والی تقریر میں بیان فرمایا کہ اہل عرب تو قبیلہ قریش کے سوا کسی اور کی سرداری سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ بیان واقعہ ہے جو کچھ اس وقت عرب کے واقعی حالات تھے، اور صدیوں کی تاریخ نے جو حقیقی صورتحال پیدا کر دی تھی وہی ان روایات میں بیان کر دی گئی ہے۔ ان میں کہیں بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ معنی نکلتے ہوں کہ نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ قریش سردار ہوں، بلکہ اس واقعہ کو بطور ایک واقعہ کے بیان کیا گیا ہے کہ قریش ملک کے سردار ہیں۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ ساری قوم کی نفسیات پر یہی لوگ چھائے ہوئے تھے، زندگی کے ہر پہلو میں یہ آگے تھے اور قوم ان کے پیچھے چلتی تھی۔ پھر جب کہ کفر کی طرح اسلام میں بھی یہی پیش رہے اور انہی کے اثر سے اہل عرب نے اس دین کو قبول کیا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کو اس واقعی اور تاریخی سرداری کے خلاف جنگ کرنے اور اسے بدلنے کی کوشش میں خواہ مخواہ قوت ضائع کی جاتی۔ اس بنا پر نبی علیہ السلام نے قوم کو ہدایت فرمائی کہ اس واقعہ کو تسلیم کرتے ہوئے زمانہ اسلام میں بھی قریش کو سرداری کے مرتبہ پر قائم رہنے دو۔ قریش کو آگے رکھو، ان کے مقابلہ میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ بیہقی اور طبرانی میں اس کو بیان کیا گیا۔ پھر آپ نے متعدد مواقع پر اس بات کی بھی صراحت فرما دی کہ قریش اس مرتبہ پر اس وقت تک سرفراز ہوں گے جب تک ان میں سرداری کی صلاحیت رہے گی اور جب تک وہ اس دین کو قائم رکھیں گے۔ پھر فرمایا یہ سرداری قریش میں باقی رہے گی، اور جو ان کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو منہ کے بل گرا دے گا جب تک وہ اس دین کو قائم کرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا گیا یہ سرداری قریش میں رہے گی جب تک ان میں دو مردان کار بھی باقی رہیں گے۔ بخاری و مسلم میں اس روایت کو لکھا گیا۔ ان ارشادات میں صریح طور پر یہ بات متضمن ہے کہ جب قریش اپنی اس اہلیت کو بھی کھو دیں گے تو سرداری ان سے نکل جائے گی، اور غیر قریشی بالکل غیر اہل عرب تک سردار و پیشوا بن جائیں گے۔ اگر اسلامی شریعت میں ازرو ضابطۂ خلافت صرف قریشی کا حق ہوتی اور غیر قریشی کو کسی صورت میں یہ حق پہنچتا ہی نہیں، تو یہ بات آخر کیسے کہی جا سکتی تھی؟